میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، پروگرام خود کو سنوارے لیے آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں الحمدللہ عز و جل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیولپمنٹ کی اس پروگرام کے اندر بات کرتے ہیں، لہٰذا آج بھی ایک بڑا ہی پیارا اور بہترین ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اول تا آخر ہمارے ساتھ بنے رہیے اور کانسنٹریشن کے ساتھ دیکھیے۔ آج کا یہ جو ٹاپک ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اگر اللہ پاک کی توفیق سے، اللہ پاک کی بارگاہ سے اگر یہ وصف، یہ چیز ہمیں نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں کامیابی کے لیے ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی سعادت مندی ہوگی، ہمارا بیڑا دونوں جہاں میں انشاءاللہ پار ہوگا۔ آج کا جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہے خوف خدا۔ جی ہاں، لہٰذا اس کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آئیے اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کی آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر روز جمعہ 80 مرتبہ یعنی 80 ٹائمز درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، دنیا کے اندر جو بھی انسان پیدا ہوا ہے، بلکہ انسان تو انسان، ہر جاندار چیز یا بلکہ اللہ پاک نے جو بھی چیز پیدا فرمائی ہے وہ ایک دن فنا ہونے والی ہے، اور اللہ پاک کی ذات یہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ لہٰذا ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ اگرچہ وہ 100 سال جی لے یا اس سے زیادہ، لیکن ایک دن وہ اپنے رب سے جا کر ملے گا، یعنی اس کی موت واقع ہوگی۔ لہٰذا دنیا کے اندر رہ کر اگر بندہ اپنی آخرت کی بہتری چاہتا ہے اور دنیا میں بھی ایک بہترین ڈیولپمنٹ کے ساتھ اپنی زندگی کو اگر گزارنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں یقیناً خوف خدا ہونا چاہیے۔ خوف خدا یہ وہ چیز ہے کہ جو بندے کو ہر گناہ سے بچانے میں معاون و مددگار ہوتا ہے۔ لہٰذا اب ایک مسلمان کی اگر بات کی جائے تو ظاہر ہے کہ جب اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے تبھی وہ گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے، جنت کی طلب اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اپنے رب کی رضا والے کام وہ کرنے لگتا ہے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی طرف وہ بڑھتا رہتا ہے۔ لہٰذا خوف خدا یہ ایک ایسا وصف ہے کہ اللہ جسے نصیب فرما دے الحمدللہ عز و جل، وہ دونوں جہاں میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ آئیے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب آج بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حضور آج بھی آپ کو ہم مرحبا ویلکم کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو گفتگو کریں گے وہ خوف خدا سے ریلیٹڈ ہوگی اور اسی کو ہم ڈسکرائب کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم آپ کی طرف ایک سوال لے کر بڑھتے ہیں کہ عموماً تو ہم سنتے ہی ہیں، عام بول چال میں بھی ہوتا ہے، علماء سے بھی سنتے ہیں، جمعہ کے بیانات میں سنتے ہیں، یا دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کی اگر بات کی جائے، مدنی قافلوں کی بات کی جائے، ایون کہ مسلمان کے نزدیک آئے دن کچھ نہ کچھ دنوں کے ڈیفرنس کے ساتھ میں وہ اس لفظ کو سنتا رہتا ہے کہ دل میں خدا کا خوف پیدا کیجئے، دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ ہمیں بتا دیں کہ خوف خدا کا مطلب کیا ہے، یہ خوف خدا کہتے کس کو ہیں؟ خوف خدا عز و جل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی بے نیازی، اس کی ناراضگی اور اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی
سزاؤں کا سوچ کر بندے کے دل میں گھبراہٹ کا پیدا ہونا، اچھا، اس کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہونا، اللہ کی بے نیازی اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزائیں، اللہ پاک کی ناراضگی کا سوچ کر دل میں گھبراہٹ جو پیدا ہوتی ہے وہ خوف خدا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے آمین آمین۔ یعنی دل کی ایک کیفیت ہے یہ دل کی کیفیت۔ کہ بندہ جیسے کسی چیز کو کہ پھل کاٹ رہا ہو اور چاقو ہاتھ میں ہو تو پھر یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں ہاتھ نہ کٹ جائے، تو وہ ایک احتیاط بھی اس کے اندر ہوتی ہے۔ جی تو زندگی گزارنے میں بھی پھر بندے کے دل میں یہ کیفیت ہو کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اس کے اعمال بھی پھر اسی کے مطابق ہونے چاہیے۔ ماشاءاللہ خوف خدا کا مطلب تو آپ نے بتایا، ساتھ ہی ساتھ قرآن و حدیث میں خوف خدا کا کیا تذکرہ ملتا ہے اور اس کی ہمیں کیا اہمیت اور کس طرح کے فرامین ہمیں بتائے گئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس صفت کو اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 4 سورہ نساء میں، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک اور مقام پر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ جی یہ چوتھے پارے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر ایک اور ارشاد پاک ہے، وہ بھی پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں، ترجمہ کنز الایمان، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ کتنا واضح بیان ہے، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ پارہ 1 سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو، ماشاءاللہ۔ اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ پارہ 3 سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ پارہ 3 سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے۔ جی ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے سے متعلق ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، اور متعدد مقامات پر یہ آیت مبارکہ ہم نے سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ یعنی ایک آیت میں تو عام لوگوں کو ارشاد فرمایا گیا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، جی پھر ایک آیت میں تو خاص ایمان والوں کو ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ جی جی ماشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد خوف زیادہ رکھنا۔ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد خوف زیادہ رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت کی اصل اللہ عز و جل کا خوف ہے۔ حکمت کی اصل اللہ عز و جل کا خوف ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نہایت اہم چیزوں کو نہ بھولنا، دو نہایت اہم چیزوں کو نہ بھولنا، ایک جنت جی اور دوسری دوزخ۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، اچھا، حتیٰ کہ آنسوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک یہ تر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو جنگلوں میں نکل جاؤ اور اپنے سروں پر خاک ڈالنے لگو۔ اللہ اللہ۔ اب دیکھیے جمیل بھائی اور FGN چینل کے ناظرین، خوف خدا عز و جل کی بات چل رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کتنے واضح ہے، صحیح ہے نا۔ ایک تو اپنے صحابی سے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے ملو میرے بعد خوف زیادہ رکھنا، اللہ کا خوف زیادہ رکھنا۔ پھر فرمایا حکمت کی اصل اللہ کا خوف ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ دو اہم چیزوں کو نہ بھولنا، ایک جنت اور ایک دوزخ۔ یہ فرمانے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ FGN چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جمیل بھائی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا، الحمدللہ۔ جو تمام نبیوں کے سردار ہیں،
جو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ اللہ پاک نے جن کے صدقے کائنات کو پیدا فرمایا اور جن کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ رب کے بعد اگر کسی کی شان اور مرتبہ ہے تو وہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس قدر شان و شوقت کے مالک ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اور اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی، اللہ، آنسوؤں سے داڑھی مبارک کا تر ہو جانا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لیتے تو جنگلوں کی طرف نکل جاتے اور اپنے سر پر خاک ڈالتے۔ یعنی خوف خدا عز و جل جسے نصیب ہو جاتا ہے وہ اس کی کیفیات جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کا انداز بدل جاتا ہے۔ اللہ والوں کو خوف تھا، اولیاء کرام کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، انبیاء کرام کے واقعات، یہ ہم جب پڑھتے سنتے ہیں تو ان حضرات کو خوف خدا تھا۔ بالکل۔ اور کیسا خوف تھا کہ ان کی زندگیاں بدل جاتی تھی۔ واقعات ایسے موجود ہیں کہ کئی دنوں تک یہ مسکراتے نہیں تھے، خوف خدا میں روتے رہتے تھے۔ تو خوف خدا یہ ہے جو ہمیں قرآن و حدیث سے سننے سمجھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کہ حکمت کی اصل جو ہے نا وہ خوف خدا ہے، لیکن عموماً جو ہے نا ایک لوگوں کے درمیان ایک گفتگو یہ بھی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے گناہ سے بچنا تو ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن دور کا تقاضا بھی ہے، کچھ چیزیں جو ہے نا مجبوراً کرنی پڑتی ہے، کچھ حکمتاً کرنی پڑتی ہے، باقی اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ تو اس پر کیا آپ رہنمائی کریں گے کہ حکمت کا نام، کیونکہ حکمت اصل یہاں بتائی گئی خوف خدا کا نام ہے، تو پھر اب یہاں پر حکمت کا نام لے کر پھر گناہ کی طرف اپنے آپ کو ڈائیورٹ؟ حکمت کا تقاضا ہی خوف خدا ہے۔ صحیح۔ حکمت کا نام ہی خوف خدا ہے کہ جب بندہ خوف خدا کو مد نظر رکھے گا تو دور حاضرہ یعنی موجودہ دور کے تقاضے اس کو گناہ پر ابھاریں گے نہیں۔ جی، وہ یہ دیکھے گا کہ موجودہ دور کے تقاضے پورا کرنے میں میرے رب کی رضا ہے، لوگوں کی باتیں سننے ماننے میں میرے رب کی رضا ہے، یا گناہ کو چھوڑنے میں میرے رب کی رضا ہے۔ صحیح۔ یہ کہ فرمایا گا نا کہ خوف خدا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے ڈرے، اللہ کی بے نیازی سے ڈرے، اللہ کی پکڑ سے ڈرے، ہے نا، اللہ کی طرف سے دی جانے والی سزائیں اور جو عذابات کا ذکر کیا جاتا ہے اس سے ڈر کر کیفیت جو دل میں گھبراہٹ کی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام خوف ہے۔ بالکل۔ تو اب یہ کہاں سے بات آ گئی کہ جناب دور حاضرہ میں یا موجودہ دور کا تقاضا یہ ہے، حکمت یہ ہے، ساری حکمتیں سارے تقاضے وہاں ختم ہو جاتے ہیں جہاں اللہ کا خوف غالب آ جائے۔ جب اللہ کا خوف غالب آ جائے تو بندہ پھر یہی دیکھتا ہے کہ میرے رب کی رضا کس میں ہے اور میرے رب کی ناراضگی کا وہ کون سا کام ہے جس سے مجھے بچنا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے واقعات اور ان کے فرامین بھی ہماری اس میں بڑی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وفات قریب آیا جی، تو کسی نے عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت ارشاد فرمائیے۔ اچھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی نے عرض کیا مجھے کچھ وصیت ارشاد فرمائیے، تو ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، اپنے گھر کو لازم پکڑنے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے اور اپنی خطاؤں پر رونے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ۔ کسی نے کہا وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے، تو کیا فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، اپنے گھر کو لازم پکڑنے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے اور اپنی خطاؤں پر رونے کی وصیت کرتا ہوں۔ یعنی یہ ہے اللہ والے کہ جو زندگی کے آخری لمحات میں بھی ان کی کیفیات یہی تھی کہ یہ اللہ سے ڈرتے تھے اور ڈرنے کی وصیت کرتے تھے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توریت میں لکھا ہے کہ جو بارگاہ الہی میں سمجھدار بننا چاہتا ہے اچھا، تو اسے چاہیے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی خوف پیدا کرے۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے یہ حکمت کا ایک جواب بھی آ رہا ہے جی، کہ بندہ اپنے آپ کو حکمت کا نام لے کر سمجھدار سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں تھوڑا سا ٹیلنٹڈ ہوں، حکمت کے مطابق کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں سمجھدار اللہ کی بارگاہ میں اگر بننا ہے تو پھر دل میں خدا کا خوف، خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی بندے کو جو ہے وہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان دارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی، کہ جس دل سے خوف دور ہو جاتا ہے وہ ویران ہو جاتا ہے، اچھا،
اور حضرت سیدنا ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نیک بختی کی علامت بدبختی سے ڈرنا ہے. اچھا. نیک بختی کی علامت بدبختی سے ڈرنا ہے، کیونکہ خوف اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک لگام ہے. خوف اللہ اور بندے کے درمیان ایک لگام ہے. جب یہ لگام ٹوٹ جائے تو بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور یہی لگام جب قائم رہتی ہے تو بندہ گناہوں سے بچا رہتا ہے. اب خوف خدا ہے نا، اگر لگام فرمایا گیا تو یہ خوف گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ اور اس بندے کے درمیان کیا ہے؟ لگام ہے. اب جسے اس کو یوں سمجھیے کہ کوئی گناہ کرنے کا نفس نے ابھارا، شیطان نے غلبہ کیا کہ یہ گناہ کرنا ہے، اور بندہ اس کی طرف بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ خوف غالب آ گیا. لگام کا نا، لگام کھینچی جا رہی ہے تو خوف غالب آیا کہ نہیں، اس میں تو میرا رب ناراض ہو جائے گا اور یہ گناہ مجھے ہلاکت میں ڈال دے گا، یہ رب کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا. تو یہ جو خوف ہے یہ اس کی لگام ہے جو اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور یہ بزرگان دین کے اقوال سنیں، اور اصل جو ایک بات ارشاد فرمائی گئی کہ حکمت کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے. تو یاد رکھیے کہ حکمت یا مجبوری کا نام لے کر بندہ گناہوں کی طرف جو ہے نا وہ مائل نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو علم دین کا پیکر بنائیں اور علماء سے دوستی رکھیں. اور کوئی بھی کام، جیسے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی مدنی مذاکروں میں کئی مرتبہ جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا ہے کہ مفتیان اکرام سے رہنمائی لے کر کیا کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے عام طور پر کہ کسی کی جاب ہے، کاروبار ہے، اور جو ذریعہ معاش بندہ اپناتا ہے تو وہ اپنے طور پر جو ہے نا وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ بھائی میری مجبوری ہے، مجبوری میں تو شریعت اجازت دیتی ہے، تو دین اسلام جو ہے نا بڑا آسان ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تو ہم سے زیادہ ہماری مجبوریوں کو جاننے والا ہے. تو اب اس طرح کی کیفیات وہ دل میں پیدا کرتے ہیں یا پھر ذہنوں میں باتیں آتی ہیں، اور پھر بندہ جو ہے نا ناجائز و حرام کی طرف بھی بڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بھی اپنے کام کاج ہیں اگر علماء اہل سنت سے رابطہ کر کے، مفتیان اہل سنت سے رابطہ کر کے اگر اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عین شریعت و سنت کے مطابق بھی ہوگا. اور خوف خدا کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو علم دین کے ماہر ہیں ان سے جو ہے نا وہ رابطہ کر کے پھر اپنے کام کو انجام دیے جائیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. خوف خدا جسے نصیب ہوتا ہے تو پھر وہ رابطہ بھی کرتا ہے، علم بھی حاصل کرتا ہے، اور اپنے تمام تر معاملات میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہے. ماشاءاللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوف کے بھی درجات ہیں. تو خوف کا جو پہلا درجہ بتایا گیا جس کو ضعیف یعنی کمزور کہا گیا، وہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کا ذکر ہوتا ہے، اللہ پاک جو بندے کو سزائیں دینے والا ہے، یا جہنم کا ذکر ہوتا ہے، تو اسے سن کر تھوڑی دیر کے لیے اس کے اندر ایک جھرجھری سی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ڈرتا ہے. لیکن پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ وہ غفلت میں اور معصیت میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو یہ پہلا درجہ ہے خوف کا. دوسرا درجہ جو ہے وہ جسے درمیانی درجہ کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو اپنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس سے غالب آتا ہے. جیسے اسی طرح کہ عذاب یاد آ گئے، وعیدیں یاد آ گئی، اللہ کی بے نیازی سے وہ ڈرا. اب ڈرنے کے بعد وہ گناہ سے باز رہتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی مکمل کوشش کرتا ہے اور نیکیاں اپنانے کی طرف بڑھ جاتا ہے. نیکیوں بھری زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. اب اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اس کی رحمت پر امید بھی رکھتا ہے. تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ درمیانہ درجہ ہے. تیسرا جو درجہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کے عذاب کا، وعیدوں کا ذکر ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، تو وہ سن کر اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، اتنا خوف غالب آ جاتا ہے کہ ان کی جانیں نکل جاتی. صحیح. یعنی ان کی جان آفرین کے سپرد ہو جاتی، یعنی وہ دنیا سے چل بستے جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ خوف کا آخری درجہ ہے. پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو درمیانہ درجہ ہے وہ افضل ہے، کہ بندہ جب عذاب کا سنے، وعیدوں کا کچھ سنے، تو پھر وہ گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر لے،
اور گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ صحیح وہ خوف خدا کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھے، یہ جو درمیانہ درجہ ہے یہ افضل ہے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی تیسرا جو درجہ ہے وہ تو اللہ والوں کا، وہ نیک لوگوں کا کہ بس وہ خوف خدا میں پھر ان کی جانیں پرواز کر جاتی، روحیں ان کی نکل جاتی، لیکن افضل درجہ پھر یہ سیکنڈ درجہ ہے جو ایک عام لوگوں کے لیے بھی افضلیت رکھتا ہے۔ اب اس میں آپ یہاں پر کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جیسے ایک کہتے ہیں نا کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیا جائے اور پھر اپنے اس دل کی کیفیت پر بھی ہم تھوڑا سا غور کر لیں کہ عموماً جس طرح آپ پہلا درجہ جو بتا رہے ہیں کہ کسی اجتماع میں ہم بیٹھے ہیں اور وہاں جو ہے نا خوف خدا پر بیان ہو رہا ہے، بندہ پھر جو ہے نا یہ سوچتا ہے کہ یار چلو آج سے جو ہے نا یہ سب بند، لیکن پھر باہر نکلتے ہیں مسجد کے، اجتماع مکمل ہو گیا، دعا مکمل ہو گئی، وہ جو علماء کے ساتھ یا نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنا ہوا، مذہبی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوا، پھر وہ بیٹھک کمپلیٹ ہو گئی، وہ انوائرمنٹ وہاں کا مکمل ہو گیا، تو پھر جیسے تھے ویسے ہو گئے۔ تو اب اس پر آپ کیا رہنمائی کریں گے کہ کیسے مطلب اس کو ہم اس درجے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں؟ دیکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو درجات بیان کیے ہیں وہ ہم نے سنا، صحیح کہ پہلا، دوسرا، تیسرا درجہ۔ جی اب بزرگان دین نے بڑی تفصیل سے اس میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے خوف کی علامات 8 چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا، اللہ کا خوف جس کے اندر آ جاتا ہے، تو جب خوف خدا کسی کو نصیب ہو گیا تو فرماتے ہیں اس کی علامات 8 چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا اب وہ کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ تو پہلی بات ارشاد فرماتے ہیں انسان کی زبان میں، اچھا وہ اس طرح کہ اللہ عز و جل کا خوف اس کی زبان کو جھوٹ، غیبت، فضول گوئی سے روکے گا، اللہ، اور اسے ذکر اللہ عز و جل اور تلاوت قرآن اور علمی مشاغل میں مشغول رکھے گا۔ اب جس کے دل میں خوف آ جاتا ہے، جو ڈر جاتا ہے واقعی اللہ سے، تو اس کی علامات زبان میں ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ سے ڈرتا ہے تو غیبت نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرتا ہے تو فضول گوئی نہیں کرے گا، فحش کلامی، گندی باتیں نہیں کرے گا۔ تو یہ علامات ہے اللہ کے خوف کی کہ بندہ اپنی زبان کو کما حقہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچا کر اس کی رضا والے کاموں میں استعمال کر رہا ہے نا۔ پھر رضا والے کام کیا بتائے؟ تلاوت قرآن، علمی مشاغل، علمی گفتگو اور نیک کام میں، نیکی کی دعوت میں، اللہ کے ذکر میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف پڑھنے میں، یہ اس کی علامت ظاہر ہو رہی ہے زبان کے ذریعے۔ اب دیکھیے کہ آج ہمارے معاشرے میں دوستوں کی بیٹھکوں میں، بہت ساری محفلوں میں انداز جو ہے نا جمیل بھائی وہ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ صحیح، لوگ زبان سے یہ کہہ تو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، لیکن اس کی علامات یہ ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ جی اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ تو وہ کرتے ہیں لیکن زبان سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو ایسا برا ماحول بظاہر دیکھنے سننے کو ملتا ہے کہ جب 2 دوست جمع ہوتے ہیں یا چند دوست جمع ہو جاتے ہیں تو غیبت چغلی کے ساتھ ساتھ وہ بسا اوقات فحش کلامی میں، صحیح، گندی باتوں میں اور نہ کرنے والی باتوں میں حدیں کروس کر جاتے ہیں، جس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بے شرمی کی باتیں ہیں، اس طرح کی باتوں میں وہ مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، صحیح۔ میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ یعنی تو بھئی جھوٹ بولنے کا تو پھر ایسا کہ مذاق مسخری کو جو ہے نا ایک نام دے دیا، یعنی جھوٹ بولنے کو مذاق مسخری کا نام دے دیا کہ بھائی ہم تو ٹائم پاس کر رہے تھے، کسی کو ستانا، اس کو جھوٹی باتیں بتانا۔ ہاں یعنی دیکھیے یہ کہ یہ جو جھوٹ بولنے والا انسان ہے نا، جی یہ تھوڑا اپنے دل سے پوچھے کبھی صحیح، کہ میں جو جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا میں اچھا کام کر رہا ہوں؟ تو انسان کا ضمیر ہی خود بتاتا ہے کہ یہ کام تو برا ہے۔ صحیح، جھوٹ بولنے والے کو یہ احساس اندر سے تو ہوتا ہے کہ یہ کام تو برا ہے، میں بول تو غلط رہا ہوں، یہ ہے تو غلط، صحیح، لیکن پھر بھی بول رہا ہوں۔ ہاں، تو یہ احساس ہی جو ہے نا اس کو اگر وہ غور کرے تو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ تو ہم علامات کی بات کر رہے تھے جی، کہ جسے خوف خدا عز و جل نصیب ہو جاتا ہے تو اس میں یہ علامات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، فحش کلامی نہیں کرتا، بلکہ اپنی زبان کو اللہ کی عبادت اور نیک کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ دوسری علامت یہ بتاتے ہیں کہ اپنے شکم میں یعنی اپنے پیٹ میں وہ حرام چیز کو داخل نہیں کرتا، اچھا، اپنے پیٹ میں حرام غذا کو داخل نہیں کرتا اور حلال چیزیں بھی بقدر ضرورت استعمال کرتا ہے۔ یہ بھی خوف خدا کی علامت ہے۔ اب دیکھیں اللہ والوں کے واقعات،
کہ اللہ والے جو ہے نا وہ حرام چیزوں سے تو بہت دور رہتے تھے، جی بلکہ کسی میں اگر شک بھی پیدا ہو جاتا تھا تو یہ شک و شبہ کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے، ہے نا. تو یہ خوف خدا کی علامت بیان کی جا رہی ہے کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہوگا تو وہ یہ سوچے گا کہ یہ جو میں کھانے لگا ہوں، یہ جو میرا رزق ہے، یہ کہیں حرام تو نہیں ہے، یہ حرام کا لقمہ تو میرے پیٹ میں نہیں جا رہا. صحیح. یا آج جو لوگ جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے ہیں، دھوکہ دے کے کاروبار کر رہے ہیں، ملاوٹ کر کے اور بھی طرح طرح سے دھوکہ دہی کر کے، جس کو ہم کہتے ہیں چٹنگ کر کے، جو غلط کام کر کے، ناجائز و حرام کام کر کے پیسے کما رہے ہیں، ہے نا، اپنی جاب و سروس کر رہے ہیں اگر، تو اس میں بھی وقت صحیح نہ دے کر، وقت کا صحیح استعمال نہ کر کے اپنی روزی حرام کر رہے ہیں، یا جھوٹ بول کے کاروبار چلا رہے ہیں، دھوکہ دے کے کاروبار چلا رہے ہیں، تو وہ جتنا بھی انکم ہو رہی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں اگر اللہ نہ کرے ناجائز طریقے سے آ رہا ہے تو یہ حرام ہے. صحیح. اب بندہ غور کرے کہ یہ حرام غذائیں میں کھا رہا ہوں، کب تک کھاؤں گا؟ اچھا یہی چیزیں میں اپنی اولاد کو بھی کھلا رہا ہوں، جی حرام چیزیں میرے پیٹ میں بھی جا رہی ہے، تو یہی حرام چیزیں جب پیٹ میں جا رہی ہے تو اس کے اثرات بھی غلط ہوں گے. بالکل. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ میری اولاد نیک نہیں بن رہی، میری اولاد جو ہے نماز نہیں پڑھ رہی، میری اولاد میرا کہا نہیں مان رہی، تو علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ تو اپنی روزی کو چیک کر، اچھا. اپنے روزی کے معاملات کو چیک کر کہ تمہارا کھانا پینا کیسا ہے. جی جو تم کھا رہے ہو تو اسی کے اثرات تمہاری طبیعت میں ظاہر ہو رہے ہیں، تم اپنی اولاد کو جو کھلا رہے ہو اسی کے اثرات تمہاری اولاد میں ظاہر ہو رہے ہیں. اگر تم حرام معاذ اللہ کھا رہے ہو تو تمہارا دل گناہوں کی طرف مائل ہوگا، اگر تم حرام اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو تو تم گناہوں کی طرف جاؤ گے، اور اگر تم حرام اپنی اولاد کو کھلا رہے ہو تو یہ اولاد بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھے گی. اس کی ایک وجہ یہ بھی علماء نے بیان کی. تو اپنی روزی کو چیک کرے کہ میں کیا کھا رہا ہوں. تو جو خوف خدا کی علامت ہے اس میں یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اپنے پیٹ کو حرام چیزوں سے بچاتا ہے. اور پھر کیا فرما رہے ہیں کہ حلال چیز بھی بقدر ضرورت استعمال کرتا ہے. تو خوف خدا کی جو علامات ہے اس میں جو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اپنے پیٹ کو حرام غذاؤں سے بچانا اور حلال چیزیں بھی بقدر ضرورت استعمال کرنا. لیکن آج کل جمیل بھائی کھانے پینے کا دور ہے، صحیح. فوڈ کلچر ہو گیا ہے، جو ملا وہ کھا لو. اب پہلے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے بھوک کا لگا ہونا ضروری ہے. یہاں ایک سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ چلے پہلے کے دور میں اتنی چیزیں تھی نہیں، لوگ غریب تھے، پیسہ نہیں تھا، تو اب تو سب کچھ اویلیبل ہے، پھر بھی اب بھی نہیں کھائے ہم. دیکھیے اویلیبل ہونا اور چیز ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ آدمی اتنا کھا لے کہ خود ہی بیمار ہو جائے. اب اویلیبل ہونا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا نا کہ بھئی جو ملا وہ کھاتے ہی چلا جائے. تو پیٹ کی بھی تو ایک لمٹ ہے، انسانی طاقت ہضم کرنے کی بھی طاقت کی ایک لمٹ ہے. تو اب نفع بخش غذائیں بقدر ضرورت استعمال کرے تو یہ بیماریوں سے بچے گا. اب اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ساری چیزیں اویلیبل ہے، اسباب بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لذیذ غذائیں بھی، اب کھاتا ہی جائے. میں کہتا ہوں لذیذ غذائیں بھی اگر کوئی ضرورت سے زیادہ کھا لے رہا ہے تو بیمار ہوگا نا، پیٹ خراب ہو جائے گا. پیٹ خراب ہوگا تو طرح طرح کی بیماریاں ہو جائیں گی. تو وہ ایک الگ پورا موضوع بنتا ہے کہ لیکن یہاں کا بقدر ضرورت کیا ہے. تو بزرگوں کے اقوال تو یہاں تک ملتے ہیں کہ 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ جو ہے وہ پانی کے لیے، ایک حصہ کھانا اور ایک حصہ خالی رکھیں. یعنی وہ اتنا کھائیں. لیکن آج کل تو میں سمجھتا ہوں 3 حصے تو پورے ہو ہی جاتے ہیں، اس سے زائد لوگ کھا لیتے ہیں تو پھر وہ طرح طرح کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. تو بھائی تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، کولڈ ڈرنکس پی لیتے. ہاں اچھا، وہ زیادہ کھانا بھی اس قول کے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو خوف خدا والا ہے وہ پیٹ بھر کر یا ضرورت سے زیادہ غذائیں استعمال نہیں کرے گا. ضرورت کی چیزیں بھی، حلال چیزیں بھی وہ بقدر ضرورت کھائے. یہ علامت جس کے اندر ظاہر ہو رہی ہے وہ خوف خدا والا بقول حضرت ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا تیسری علامت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں علامت ظاہر ہوتی ہے. خوف خدا کی علامت آنکھ میں ظاہر ہوتی ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ وہ اسے حرام دیکھنے سے بچائے گا اور دنیا کی طرف رغبت سے نہیں بلکہ حصول عبرت کے لیے دیکھے گا. آنکھوں میں علامت کیا ہے کہ حرام چیزوں کے دیکھنے سے بچے گا. اب آج کل جو کہتے ہیں نا کہ گناہوں کی طرف جو بندہ بڑھتا ہے اس میں آنکھوں کا سب سے بڑا کردار کہا جائے تو غلط نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر ستر بہکتا ہے اور بندہ گناہوں کی طرف بڑھتا ہے. تو اگر آنکھوں پہ کنٹرول ہو جائے، آنکھیں جھک جائے تو بندہ گناہوں سے بچتا ہے. تو جس کے اندر خوف خدا ہے
وہ کبھی حرام کی طرف نظر نہیں اٹھاتا، وہ ناجائز کی طرف نظر نہیں اٹھاتا۔ آج کل لوگ جو ہے وہ گناہ کر بھی رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو خوف خدا والا بتا بھی رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے ایک مثال ہے کہ اگر کوئی کالے چشمے پہن کر ایسی جگہ دیکھ رہا ہے کہ جہاں نہیں دیکھنا چاہیے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ صحیح۔ کالے چشمے سے آنکھوں کو تو چھپا لیا، لیکن کیا کالے چشمے سے رب سے چھپ سکتا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے کہ کالے چشمے کے اندر تیری نگاہ کہاں اٹھ رہی ہے، یا پھر رات کی تنہائی میں اندھیرے میں تو اپنی موبائل کی اسکرین پر کیا دیکھ رہا ہے، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، بند کمروں میں، سفر میں، اکیلے میں تم کیا دیکھ رہے ہو، اپنی آنکھوں کو کہاں اٹھا رہے ہو، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ بالکل، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ تو جس کے اندر خوف خدا ہوگا تو وہ کبھی اپنی آنکھ کو حرام اور ناجائز کاموں کی طرف نہیں اٹھائے گا۔ اور پھر کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا کی طرف بھی جب وہ دیکھے گا، دنیا کی طرف بھی نظر اٹھائے گا تو رغبت کے لیے نہیں بلکہ حصول عبرت کے لیے، جی، یعنی حصول عبرت کے لیے، کہ دنیا کے اندر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ عبرت کے بہت سارے نظارے ہیں۔ اگر آنکھ اٹھا کے دیکھے تو عبرت ہی عبرت ہے۔ اگر اللہ والوں کی نگاہ سے دیکھیں تو دنیا کی ہر چیز پیغام فنا دے رہی ہے، صحیح۔ موت کی یاد دلا رہی ہے۔ ہندوستان کی اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو کئی شہر ایسے ملیں گے کہ جہاں بڑی پرانی عمارتیں ہیں اور بادشاہوں نے بنائی، لیکن آج وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ اچھا مکان اللہ والے دیکھتے تھے تو وہ یہ عبرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ آج تو آباد ہے، آج بڑا اس کو مطلب سجایا گیا ہے، تعمیر کیا گیا ہے، ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ آباد محل بھی ویران محل میں منتقل ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ اور یہ ہوا ہے، ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ صحیح۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو اب اگر دیکھیں تو اب جسے ابھی ہم سلسلہ کر رہے ہیں، ایف جی این چینل کے ناظرین گھڑی دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی دیر کا یہ پروگرام ہے، ہمارا بھی ایک ٹائم ہے، ہماری بھی نظر گھڑی پہ اٹھتی ہے۔ تو اب یہ جو گھڑی ہے جس کو ہم ٹائم دیکھتے ہیں، جس کے اندر اللہ والوں کی نگاہ سے دیکھیں نا تو یہ گھڑی بھی انسان کو عبرت دلاتی ہے۔ وہ ایسے کہ خاموشی کے ساتھ یہ گھڑی پکار پکار کے کہتی ہے، خاموشی کے ساتھ یہ پکار رہی ہے کہ دیکھ تو گھڑی دیکھ رہا ہے، تیری زندگی سے 1 سیکنڈ اور کم ہو گیا، تیری زندگی سے 1 منٹ اور کم ہو گیا، تیری زندگی سے 1 گھنٹہ اور کم ہو گیا، اور تو 1 گھنٹہ اور موت کے قریب ہو گیا۔ تو یہ گھڑی بھی ہمیں پیغام فنا دے رہی ہے۔ یہ باغات، یہ اچھی اچھی عمارتیں، یہ دنیا کی ہر شے، تو فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس میں یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ ناجائز اور حرام کی طرف آنکھ کو نہیں اٹھاتا، اور دنیا کی طرف بھی جب دیکھتا ہے تو اس میں مشغول نہیں ہو جاتا بلکہ اس سے عبرت حاصل کرتا ہے، عبرت کے لیے دیکھتا ہے۔ پھر اگلی بات جو ارشاد فرماتے ہیں کہ خوف خدا کی علامات اس کے ہاتھ میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا، ہاتھ میں اس طرح کہ وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کو حرام کی جانب نہیں بڑھائے گا بلکہ ہمیشہ اطاعت الہی عز و جل میں سے استعمال کرے گا اپنے ہاتھوں کو۔ پھر فرماتے ہیں کہ پیروں میں بھی علامت ظاہر ہوتی ہے، وہ اسی طرح کہ اپنے پیروں کو اللہ پاک کی نافرمانی کی طرف نہیں اٹھائے گا بلکہ اس کے حکم کی اطاعت میں وہ اپنے پیروں کو اٹھائے گا۔ جو خوف خدا سے ڈرنے والا ہے تو وہ علامات اس میں جو ظاہر ہوتی ہے وہ مسلمانوں کی خیرخواہی چاہنے والا، نرمی کرنے والا، شفقت کرنے والا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا، بھلائی پہنچانے والا، حسن سلوک سے پیش آنے والا، یہ علامات اس کے اندر ظاہر ہو رہی ہے تو وہ خوف خدا والا ہے۔ اگلی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا دل کے ساتھ وہ اطاعت اور فرما برداری میں اس طرح کہ وہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرے اور ریا اور نفاق سے وہ خائف رہے، یعنی اب عبادت بھی جو کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے جس کے اندر یہ علامت ہے، تو وہ عبادت بھی کرتا ہے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے، عبادت اللہ کی رضا کے لیے، نماز اللہ کی رضا کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، اس کا اٹھنا رہنا چلنا، مومن کی زندگی کا ہر کام، ہر نیک اور جائز کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، نہ کہ ریاکاری کے لیے، نفاق کے لیے، لوگوں میں اچھا دکھنے کے لیے یا لوگوں سے نفع فائدہ اٹھانے کے لیے اگر وہ عمل کر رہا ہے تو وہ خوف خدا والی علامت نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں بہت انسان کی گفتگو سے، اس کے انداز سے، اس کے عمل سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس کے عمل میں مطلب یہ جو کام کرنے لگا ہے
اچھا بعض مرتبہ وہ خود اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ چاہنے کے لیے. تو یہ جس کے اندر خوف خدا ہوگا، نہ وہ قول و فعل سے نہ کسی اور بات سے یہ ظاہر کرے گا کہ میرا یہ عمل لوگوں کے لیے ہے، بلکہ اس کا عمل جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. تو اللہ والوں کے طریقے اور زندگی یہ رہی کہ وہ نیک اعمال جب کرتے تھے تو وہ ان کا انداز تھا کہ وہ نیک اعمال کر کے نیکیوں کو چھپاتے تھے، نیکیوں کو چھپاتے تھے، اخلاص کے ساتھ کرتے تھے اور چھپاتے تھے کہ لوگوں میں ظاہر نہ ہو جائے، میری یہ نیکیوں کا لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر کوئی ایک نیکی چھوٹی سے کر بھی لیں تو جب تک دوسروں کے سامنے بیان نہ کر دیں سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا. بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ان سے کوئی پوچھے نہیں نا تب بھی وہ خود منہ میاں مٹھو بن رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کیا، جناب میں تو اتنے عرصے سے تہجد پڑھتا ہوں، میری تہجد کبھی نہیں چھوٹتی، میرا تو معمول ہے کہ روز صبح 4 بجے اٹھ جانا ہے تو میں اٹھ ہی جاتا ہوں. میں آپ سے پوچھا کس نے؟ آپ سے اگر آپ اٹھتے بھی ہیں اور اللہ پاک کی رضا کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تہجد پڑھتے ہیں، تو لوگوں کے سامنے بیان کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح. جب بیان کرنے میں نیت کیا ہے؟ آپ کیا اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کو تہجد گزار کہیں؟ آپ کیا اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کو نیک کہیں؟ آپ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں؟ تو یہ تو ریاکاری ہے. اور اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے تہجد پڑھ رہے ہیں تو حتی الامکان اس کو چھپا کے رکھو. اسی طرح ہر نیک عمل کو، جیسے قرآن پاک اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو چھپائے نا. اب بے جا کیا ضرورت ہے؟ میں تو روز ایک قرآن پاک کا پارہ پڑھ لیتا ہوں، سپارہ پڑھ لیتا ہوں، میں اتنا پڑھتا ہوں، میں یہ درود شریف اتنے پڑھ لیتا ہوں، میں یہ اوراد اتنے کرتا ہوں. بلا وجہ اپنی نیکیوں کا اظہار کرنا یہ فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے. صحیح ہے. وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. جی. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کو کسی شخص نے جو ہے نا وہ دعوت دی. جب وہ اس کے گھر پہنچے تو اس نے جو ہے نا دسترخوان سجایا، ان کو دسترخوان پر بٹھایا اور اپنے بیٹے کو آواز دی کہ بیٹا وہ پلیٹ لے کر آنا جو میں دوسری مرتبہ حج سے وہاں سے لے کر آیا تھا. تو وہ بزرگ نے جو ہے نا اس کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ اے مسکین، تو نے اپنے 2 حج ضائع کر لیے. کیا تو مجھے یہ بتانا چاہتا تھا کہ تو نے 2 حج کیے ہیں؟ یہی تیرا مقصد تھا؟ جی. یعنی وہی بات ہے نا کہ بس علم دین نہیں ہے یا خوف خدا نہیں ہے تو بندہ نیکیاں کر کے بھی اپنی نیکیوں کو بسا اوقات ضائع کر دیتا ہے. تو خوف خدا کی علامت یہ ہے کہ بندہ رضا الہی کے لیے کام کرے، اپنے اعمال کو چھپائے اور ریاکاری سے بچے، نفاق سے بچے. پھر ایک علامت اور بھی یہ بتائی کہ اس کی سماعت میں بھی یہ علامت ظاہر ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کہ وہ جائز بات کے علاوہ کچھ نہ سنے، جائز بات کے علاوہ کچھ نہ سنے. اب دیکھیے یہ کچھ نہ سنے سے مراد کیا ہے؟ غیبت نہ سنے، چگلی نہ سنے، کسی کی برائی نہ سنے، کسی کی عیب جوئی نہ سنے، کسی کی چگلی نہ سنے. تمام حرام اور ناجائز باتوں سے اپنے کانوں کو بچائے گا. جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، اگر اس کے پاس کوئی آ کر یہ کہے گا کہ فلاں نے ایسا کہا تو کہے گا بھائی مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ آپ فلاں کی بات مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ مجھے مت بتاؤ. بلکہ غیبت کرنے والے کی حوصلہ شکنی کرنے والا یہ ہوگا، چگلی کرنے والے کو یہ روکنے والا ہوگا، برائی کی باتیں سنانے والوں اس کی بات نہ سننے والا یہ ہوگا. تو یہ جائز باتیں اپنے کانوں سے سنے گا، ناجائز باتیں نہیں سنے گا. تو اب دیکھیے یہ ساری جو تفصیل حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی کہ جس کے اندر خوف خدا آتا ہے اس کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہے. کیا کیا علامات ہیں؟ میں تھوڑا سا اس کو ایک اس میں بیان کر دیتا ہوں کہ وہ اپنی زبان کو گناہوں سے بچائے گا، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائے گا، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچائے گا، اپنے پیٹ کو گناہوں سے بچائے گا، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے بچائے گا، اپنے پیروں کو گناہوں سے بچائے گا، اپنے دل کو گناہوں سے بچائے گا. اعضائے جسمانی کو جو حرام اور ناجائز کاموں سے بچاتے ہوئے گزارے گا تو یہ خوف خدا کی علامت کا ظاہر ہونا ہے. اب اتنا سب کچھ اگر کریں گے تو ایک سوال یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے دنیا میں رہنا ہے، ایک دن جانا ہے، لیکن انجوائے بھی تو کرنا ہے نا. تو اب اگر یہ سب سے بچنا ہی ہے تو پھر انجوائے کیسے کریں گے؟ انجوائے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ گناہ کرے. اچھا، انجوائے اچھے کاموں میں بھی تو ہوتا ہے. انسان اگر اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا والے کام بنا لے تو جب اللہ کی محبت دل پر غالب ہوگی، اللہ کی رضا زندگی کا مقصد ہوگا، تو جب وہ نماز پڑھے گا تو نماز میں انجوائے کرے گا. ماشاءاللہ. وہ اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ کے ذکر میں انجوائے کرے گا. اس کو اتنا مزہ آئے گا
کہ ذکر الہی کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. جب وہ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور اللہ کا ڈر بنا لے کہ مجھے اللہ سے ڈرنا ہے، تو اب وہ ہر نیک اور جائز کام کو اچھی نیت کے ساتھ کرے گا، اپنی لائف انجوائے کرے گا. گناہ کر کے ہی انجوائے ہوتا ہے، یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ تو غلط مینٹلٹی ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے کہ گناہ کرنے کو لوگ انجوائے کہتے. گناہ کرنا انجوائے نہیں ہے. دل کو سکون اللہ کے ذکر میں ہے نا. اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، اللہ کی یاد میں روحوں کی تازگی ہے، اللہ پاک کی رضا میں مومن کی زندگی کی کامیابی ہے. تو اللہ والوں نے اپنی لائف کو انجوائے کیا. اور کیسے انجوائے کیا؟ کہ یہ ذکر الہی میں جب لگ جاتے تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے، تو دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتے تھے. تو جو آپ نے کہا کہ انجوائے، تو نیکیوں سے انجوائے کریں، اللہ کی رضا کے کاموں میں انجوائے کریں. ماشاء اللہ. FGN چینل کے ناظرین، یقیناً یہ حق بات ہے کہ گناہ کر کے ہی انجوائے کرنا یہ ایک غلط مینٹیلٹی ہے، کہ گناہ یقیناً یہ رب کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، رب کی ناراضگی کا یہ ذریعہ ہے. اور انجوائمنٹ کو، یعنی گناہوں میں مبتلا ہو کر اس کو انجوائمنٹ کا نام دینا، یہ کوئی عقل مندی کی علامت نہیں ہے. اچھا، اس میں جمیل بھائی یہ ایک بات اور میں پلس کرنا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھئی دنیا میں ناجائز اور حرام کاموں سے رک جاؤ اللہ کے خوف کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اللہ کی خوف کی وجہ سے اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر لو. جس کو آج تم انجوائے کا نام دے رہے ہو، جس کو تم آج دنیا میں اس کی لذتیں پانا چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اگر تم ان تمام باتوں کو چھوڑ دیتے ہو، تو اس کا عوض کیا ہے؟ ایک تو اللہ کی رضا، ثواب آخرت، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اور پھر جو جنت کی بہاریں بیان کی جاتی ہے نا، اصل مومن کا انجوائے جو ہے نا وہ جنت ہے. صحیح. جنت میں اس کے لیے ایسی ایسی نعمتیں ہیں اور وہ انجوائمنٹ ہوگا کہ جس کا بیان دنیا میں کیا ہی نہیں جا سکتا. صحیح. مومن کی زندگی میں اصل انجوائے جو ہے وہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے نمازوں کی لذتیں، اللہ کے ذکر کی لذتیں، درود و سلام کی لذتیں پائے، یہ انجوائے ہے. اور اللہ کی رضا کے کاموں میں زندگی گزار کے جائے تو قیامت میں اور آخرت میں جو اسے راحتیں ملے گی، یہ اصل انجوائے ہے اور یہی ہماری کامیابی ہے. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ پاک آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے کہ خوف خدا کی اس ٹاپک پر آپ نے آج بہترین ہمیں اور ہمارے ناظرین کو مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. اللہ پاک دونوں جہاں میں اس کی بھلائیاں آپ کو نصیب فرمائے. FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج خوف خدا کی اس ٹاپک پر ہم نے یہ جو ڈسکشن کیا ہے، اس میں خوف خدا کی علامات جو آپ نے ہمارے رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب سے یہ سنی ہے، اس کو بار بار سنتے رہیے. یقیناً یہ وہ اہم اور امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ جو ہمارے رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب نے ارشاد فرمائی ہیں. آپ تھوڑا سا غور کر لیں کہ اگر آپ اس کو اپنے اندر محسوس کر رہے ہوں کہ زبان کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، آنکھوں کی حفاظت ہو رہی ہے، پیٹ کی حفاظت ہو رہی ہے، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو اطاعت الہی کی طرف ہم لے کر جا رہے ہیں، تو یقیناً ایک دلی خوشی بھی جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے اور بندہ اس کو انجوائے کرے کہ الحمدللہ عز و جل آج میں زبان کی حفاظت کرنے میں کچھ کامیاب ہوا، آنکھوں کی حفاظت کرنے میں کچھ کامیاب ہوا، پیٹ کو اپنے جو ہے نا وہ حرام چیزوں سے بچانے میں کامیاب ہوا. تو اس چیز کو اگر آپ انجوائے کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوف خدا کے علامتیں بتائی گئی ہیں، اللہ پاک نے چاہا اس پر ہماری نظر رہے گی اور اللہ پاک کی توفیق سے عمل کا جذبہ اگر ہمیں مل گیا، عمل کرنے والے ہم بن گئے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا قبر و آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہوگا. FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج کا یہ ایپیسوڈ ہمارا یہاں مکمل ہوا. ویسے خوف خدا کی اس ٹاپک پر اور بھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. آخری میں ایک مشورہ آپ کو دینا چاہوں گا کہ اگر آپ مزید خوف خدا سے ریلیٹڈ باتیں اگر سیکھنا، سننا اور جاننا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہردم وابستہ رہیں. FGN چینل کو آپ کنٹینیو دیکھتے بھی رہیے، دوسروں کو دیکھنے کی اس کو دعوت بھی دیتے رہیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ مکتبۃ المدینہ انڈیا سے ایک بڑی ہی پیاری اور بہترین کتاب ہے، اس کتاب کو آپ ضرور حاصل کریں جس کا نام ہی خوف خدا ہے.
آپ اس کو پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اور اللہ پاک کی توفیق سے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا حقیقی خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔